بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، ہر مومن کے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور افسوس کا احساس جنم لینے لگتا ہے۔ رمضان کے آخری ایام کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کے لیے ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کی برکتوں کو پانے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان خاص اہتمام کرتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ خصوصی عبادات، نوافل اور توبہ استغفار میں مصروف ہو نظر آتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اسے الوداعی جمعہ کے طور پر مناتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ شاید ان کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دن کی برکتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس قدر الجھے رہتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک بہت قیمتی خزانہ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہ مسجد جاتے ہیں، نہ خصوصی عبادات کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اس موقع کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اس دن کو اپنے گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں اضافے کے لیے وقف کیا ہوتا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری موقع کی طرح ہوتا ہے جس میں ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے اگلے سال کے لیے نیکیوں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ موقع گنوا دیا تو یہ ایک ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی شاید ممکن نہ ہو۔ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہر مسلمان کے لیے ایک انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ اس دن کو خاص طور پر اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ رمضان کی رخصت ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ جیسے جیسے رمضان کا اختتام قریب آتا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور افسوس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے بھرپور یہ مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے ہیں، خصوصی عبادات کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اس دن کا ماحول ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف نور اور برکتوں کا احساس ہوتا ہے۔ خطیب منبر پر کھڑے ہو کر ایمان افروز خطبہ دیتے ہیں، لوگ آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مبارک دن کی برکتوں سے غافل رہتے ہیں۔ وہ یا تو دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں یا سستی اور غفلت کی وجہ سے مسجد نہیں جاتے، یا پھر اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ایک نایاب موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ بعد میں جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دوسروں کو یاد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جمعۃ الوداع کی کتنی خوبصورت گھڑیاں مسجد میں گزاریں، تو ان کے دل میں بھی پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس دن کو عبادت میں گزارا ہوتا، کاش ہم نے بھی اپنے رب کے حضور معافی مانگ لی ہوتی، کاش ہم نے اپنی زندگی کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیا ہوتا۔ یہ دن در حقیقت زندگی میں ایک نیا موڑ لینے کا بہترین موقع ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں وہ سال بھر کے نقصان کا سامنا کر لیتے ہیں۔ اس دن اگر انسان دل سے سچی توبہ کر لے، اپنی نمازوں کی پابندی کا عہد کر لے، برے کاموں سے بچنے کا ارادہ کر لے، تو یہ اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی اور نقصان کی بات ہوگی۔ جمعۃ الوداع ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں
गुनाहों की बख्शिश की तलबगार बने, अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर दस्तक दें और इस दिन की बरकतों को अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। जिंदगी एक बेयकीन सफ़र है। इंसान को मालूम ही नहीं कि कब इसका वक़्त पूरा हो जाए और वो इस दुनिया से कोच कर जाए। हर दिन हर लम्हा हमें एक नई मोहलत देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगें और अल्लाह के करीब हो जाएं। मगर मसला ये है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक़्त है, हम कल से सुधर जाएंगे, अगले साल नेकियां शुरू कर देंगे और यूं ये कल कभी नहीं आती। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा जुम्मातुल विदा एक ऐसा ही सुनहरी मौका होता है। ये हमें ये सोचने का मौका देता है कि न जाने अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं, न जाने हमें दोबारा ये मौका मिलेगा कि हम अल्लाह के दरबार में झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने अंदर की गफलत को ख़त्म करें और नेकी की राह पर चलने का अहद करें। यही वजह है कि अक्लमंद लोग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। वो इस दिन खुसूसी इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अभी बहुत वक़्त है, अगले साल देखेंगे और अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अभी बहुत वक़्त है, अगले साल देखेंगे, फिर से कोई अच्छा मौका आ जाएगा। लेकिन कौन जानता है कि अगला साल नसीब होगा भी या नहीं। कितने ही लोग जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। कितने ही लोग जो पिछले साल जुम्मातुल विदा की नमाज पढ़ने गए थे वो इस साल कब्र में जा चुके हैं। ये जिंदगी किसी को कोई गारंटी नहीं देती, ये हर लम्हा बदल सकती है और इसीलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम आज से ही संभल जाएं, कल के इंतजार में अपना आज ज़ाया ना करें। जो लोग इस दिन को ज़ाया कर देते हैं वो दर हकीकत एक कीमती खजाना खो देते हैं। इन्हें इस नुकसान का अंदाज़ा तब होता है जब वक़्त हाथ से निकल चुका होता है, जब वो हसरत से इन लोगों को देखते हैं जिन्होंने इस दिन को इबादत में गुजारा और खुद को कोसते हैं कि काश मैं भी इस दिन कुछ अच्छे अमल कर लेता, काश मैंने भी अल्लाह की बारगाह में झुककर माफ़ी मांग ली होती। लेकिन अफसोस वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये गुजर जाए तो वापस नहीं आता। लिहाजा हमें इस बात को समझना होगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमें जो भी वक़्त मिला है वो हमारे लिए एक नेमत है और ख़ास तौर पर रमज़ान का आखिरी जुम्मा एक ऐसा लम्हा है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर हमने इस दिन को इबादत में गुजार लिया तो शायद ये हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, शायद ये हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। लेकिन अगर हमने इसे ज़ाया कर दिया तो ये ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफ़ी शायद कभी मुमकिन ना हो। तो इसीलिए दोस्तों हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ करने वाला बड़ा गफूर और रहीम है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।